ویلکم بیک ٹو سلی پوائنٹ. بات ہم نے پی ایس ایل کے اوپر کافی تفصیل سے کی اور آگے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آسٹریلیا جو میں نے ذکر بھی کیا تھا انٹروڈکشن میں, آسٹریلیا میں بابر اعظم نے آج میچ کھیلا. انہوں نے 2 بالز کھیلی اور وہ 0 کر کے اسٹمپ آؤٹ ہو گئے. جناب علی کیا کہنا ہے, اسٹمپ کتنا مطلب بڑا مارجن سا تھا لیکن آؤٹ تو آؤٹ ہے. آؤٹ تو دیکھیے وہ تو کافی شو سے یہی بات کریں, اس کی فارم نہیں اچھی لگی وہاں پہ ابھی تک. نہ صرف وہ پیس پہ بس ہے, آپ جا کے اسپن پہ بھی دیکھیں بال تھوڑا ٹرن ہو گیا. ایکسپیکٹ نہیں کرتے آپ شروع میں نیا بال اتنا ٹرن ہوگا جتنا وہ ٹرن اینڈ باؤنس ہوا, وہ وہ ریڈ نہیں کر سکے. کلوز تھا لیکن اگین بابر کی فارم تو اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو جو بھی ان کا کیمپ وغیرہ یہاں پہ ہوگا, پریپریشن جو ورلڈ کپ کی ہوں گی یا سیریز کی ہوں گی, اس کے اندر آ کے یہ اسپن کے اوپر اپنی ذرا مزید کام کریں گے, کیونکہ اسپن کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑنی ہے. کیا اس کو بیک فٹ پہ کھیلنے والا بال تھا, یہ فرنٹ کھیلنے چلے گئے تنویر, کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر بال کی ہائٹ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کیپر نے کلیکٹ کیا ہے بال کو, اور یہی کہ آسٹریلین پلیئر ہوتا جس کو اس پچوں کا اندازہ ہے, تو وہ اس کو بیک فٹ پہ رہنا تھا, اس نے اس کو ادھر وکٹ کھیلنے چلے جانا تھا. جو ڈسیو ہوئے بابر وہ تھوڑا ٹرن سے ہوئے ہیں. ہمارا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہاں کی پچیز پہ جب ہم کھیل کے وہاں جاتے ہیں تو لمبی لمبی ٹانگ نکال کے ہم وہ لینتھ بال کھیل لیتے ہیں. جہاں پہ بال تھوڑا رائز ہوتا ہے, باؤنس ہوتا ہے, تو وہاں پہ تھوڑا ایشو آتا ہے. تو اب دیکھیں صرف ٹیکنیکل, میرا نہیں خیال ہے کہ بابر کے کوئی ٹیکنیکل مسائل ہیں بہت زیادہ. اٹس آل ہیئر کہ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے بس وہ کسی طریقے سے واپس لے کے آنا ہے ان کا. باقی ایک دم سے کتنا بڑا پلیئر جس نے اتنی اچیومنٹس کی ہوئی ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا نا بہت سے لوگ اب اس کی ٹیکنیک کے اوپر کوئی بیک فٹ پہ بات کر رہا ہے, کوئی فرنٹ فٹ پہ کر رہا ہے, کوئی سر پہ کر رہا ہے. مورلیس اس کی یہی ٹیکنیک پہلے بھی تھی, اسی طرح وہ کھیلتا تھا, اسی میں اس نے رنز بھی کیے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ٹیکنیک ہے. جس سناریو کے اندر اس کو اب انفارچونیٹلی ہم لے کے آ گئے ہیں کہ ہر چیز پہ اس کی جو نکتہ چینی ہو رہی ہے, تو آئی تھنک وہ مینٹلی اس کو تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا. تو ایک تگڑا کم بیک اس کو چاہیے ہوگا جو ابھی سیریز آ رہی ہے آسٹریلیا والی. چلیں اب 10 میچ کھیل لیے, 201 یا 202 رنز ہیں, تو کتنا ٹائم بابر کو چاہیے؟ اب کہہ رہے ہیں ٹائم. دیکھیں ایز اے کرکٹر میں ضرور اس کی بات کروں گا اور اس کو سپورٹ بھی کروں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ, کوئی بات نہیں یار, برا ٹائم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بہت برا ٹائم چل رہا ہے, اتنا برا ٹائم میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, لیکن بابر کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو فارم میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. جتنی سپورٹ اس کو میں کرتا ہوں اور میں اینڈ تک لگا رہوں گا اس کے لیے, ٹھیک ہے. میں بار بار اس کو میسج یہاں سے بیٹھ کے دیتا ہوں, جو بھی بندہ جو کچھ بھی بول رہا ہے مینٹلی مت گرو, اپنے آپ اٹھا کے رکھو, آئے گا تمہارا ٹائم آئے گا. یہی جو لوگ جب تم فارم میں تھے, ٹھیک ہے, تمہاری باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے تھے, اب تم آؤٹ آف فارم ہو, برے طریقے سے آؤٹ آف فارم ہو. سن لیں آؤٹ آف فارم ہو. دیکھیں کرکٹر جو ہے بھائی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے اسی لیے بولا کہ اس کی فارم, بیڈ فارم بہت لمبی ہو گئی ہے. آئے گا, ایک ٹائم آئے گا, تھوڑے سے رنز کرنے جب شروع کرے گا وہ رنز. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, ہم یہ کر رہے ہیں کہ بس اس کے پیچھے پڑ گئے, اس کی چیزیں یہ وہ نہیں. بھائی میں کیوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے جب کرکٹ کھیلی, جب اتنا عرصہ کھیلی, دیکھی سب کچھ, میں نے پاکستان میں ہمیشہ اپنا اسٹار کو رلتے ہوئے ہی دیکھا میں نے, ٹھیک ہے. وہ ٹیم سے باہر ہوتا تھا, روتے ہوئے جاتا تھا, کپتانی سے اس کو ہٹاؤ, روتے ہوئے جاتا تھا. اس کے ساتھ زیادتی ہو, وہ کہتا تھا جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو کم کھیلے ہوئے ہم جیسے لوگ اور لوگ, ہم بھی یہی شکوے کرتے رہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, پرفارم کر رہے تھے, کیوں باہر کر دیا. سن تو لے یار آصف بھائی, وہ ڈسکس ہم بہت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, زیادتی پھر وہ بھی پارٹ بنے نا. سن تو لے, میری بات پوری ہونے دے, ٹھیک ہے. تو جب سب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو میں اس کی وجہ سے بابر کو سپورٹ کرتا ہوں, اس کی وجہ سے میں رضوان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یار یہ 2 پلیئر ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ پاکستان کو لگایا, اتنا عرصہ پاکستان کے لیے پرفارمنسز دی ہے. تو میں تو ان کے اگینسٹ اس طریقے سے تو نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی, میں جب تک ٹی وی پہ ہوں, میں کوئی یہ سمجھتا میں نے ضد پکڑی ہوئی ہے, یہ جو انا کا مسئلہ میرا انا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے ضد پکڑی ہوئی انا کا مسئلہ, میں ان کو اینڈ تک سپورٹ کروں گا, کیونکہ جو ہمارے ایکس کرکٹروں کے ساتھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. بعد میں پھر سب روتے رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. تو میں نہیں چاہتا ایز اے کرکٹر کہ یار ان کے ساتھ بھی وہی ہو, اور یہی بھی جا کے جب کرکٹ چھوڑے تو بولے نہیں جی ہمارے ساتھ, ہم نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا, پاکستان میں لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. وہ ٹھیک ہے, میں اس وجہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ان کو آپ سپورٹ کرو, برا ٹائم چل رہا ہے, دنیا میں ہر کسی پہ برا ٹائم آیا ہے. زیادہ بریک لے لیں آپ کے خیال میں تھوڑا سا, یار آپشن تو دیتے رہے ہیں نا, ہم بہت دیتے رہے آپشن, ہم ڈومیسٹک کی بات کرتے رہے,
ٹھیک ہے. میں نے تو یہاں تک بھی بولا ہے, کل پرسوں ہی بات ہوئی تھی کہ یار آپ T20 ورلڈ کپ کھیلو, اگر آپ کو نہیں پرفارمنس اچھی ہے بریک لے لو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریٹائرمنٹ کا سوچنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن اگر آپ نے بریک لینا ہے لیں. اسی طرکے سے میں رضوان کی بات کرتا ہوں, بھائی تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, آؤ گے واپس رانی نہیں ٹیم بنا میں رہے آؤ یار, گے واپس. گھبرانے کی نہیں ضرورت تو ہے. سر, صرف کرکٹ ختم نہیں 11 ہوگی. میچ سن کھیل تو لیے لینا, اس نے, بگ بیش 10 سن لو, بگ بیش سے کرکٹ ختم نہیں ہوگی بھائی, آپ کی PSL بھی ہے. ٹھیک ہے, وہاں اگر ٹھیک ٹھاک قسم کی پرفارمنس, یہ پاکستان میں یوں یاد کرتے ہیں یوں بھولتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہی بگ بیش میں آگے 200 کرے, میں دیکھتا ہوں کیسے رضوان لائن میں نہیں لگتا. تو بھائی میرا لوگوں کو میسج یہ ہے کہ سوچیں اپنی بڑی کرو. آپ کے کوئی بھی پلیئر, چاہے بابر, رضوان, فخر, کوئی بھی ہے, اگر شاہین, کسی کوئی بھی, شاہین کوئی بھی ہے, شاداب, حارث رؤوف ہو گیا, شاداب. ٹھیک ہے, یہ لوگ جو اور لوگ بھی ہیں جتنے بھی ہیں, ان کے لیے جب کچھ ہو تو ٹھیک ہے, ان کی سپورٹ کی بات کرو اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن میں اس وجہ سے بار بار بابر کو سپورٹ کرتا ہوں, ہمارے لوگ بہت بہت ایکسٹرا غلط جاتے ہیں اس کے لیے. اتنا غلط نہیں, ٹیکنیکل چیزوں پہ بات کریں. اگر آئے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے تو وہاں سے میں تھوڑا اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید بابر کے لیے وہ سلاٹ خالی کی گئی ہے پاکستان ٹیم کے اندر. دیکھیں پلیئر جتنا مرضی بڑا ہو ٹیم سے بڑا نہیں ہو سکتا, ایک چیز ہوتا ہے کرکٹ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اینڈ آف دا ڈے ہم جتنا مرضی کسی پلیئر کو سپورٹ کر لیں, اس کو بچائے گی اس کی پرفارمنس, وہ تو میٹر کرتی ہی کرتی ہے. تو بابر کو بس یہ سمجھنا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ پرفارمنسز تو دینی ہوں گی, اور امید تو یہی ہے کہ جو آسٹریلیا سیریز ہے وہ اس کے لیے گیم چینجر ثابت ہو. تو اس لیے اس ٹائم پہ ہم سب نے یہ بات کی تھی کہ وہ جو سری لنکا والی سیریز ہے اس میں بھی ان کو ہونا چاہیے تھا, تاکہ جو چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ یہاں پہ شاید نظر نہ آتی ان پچز کے اوپر یا پاکستان ٹیم کے اندر, کیونکہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. بابر مطلب اتنا ایزی گوئنگ نہیں ہے کوئی جا کے کسی بھی فورن ٹیم کے اندر ایک دم سے ایڈجسٹ کر جائے گا. اب اتنا زیادہ وہ کھیلا بھی نہیں ہے لیگ کرکٹ, اگر ہم دیکھتے ہیں نا بہت لمبی چوڑی لیگیں نہیں وہ کھیل رہا. تو بھی اس انوائرمنٹ کے اندر جانا جہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ ہے, ڈفرینٹ مطلب ان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے, چیزیں ہیں, تو وہ بعض اوقات ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو جتنی جلدی اپنے انوائرمنٹ کے اندر واپس آئے گا, کرکٹ کھیلے گا, پرفارمنس دے گا, تو آئی تھنک وہ اتنی جلدی اس کا کم بیک ہوگا. لیکن اینڈ آف دا ڈے پلیئر جج ہمیشہ اپنی پرفارمنس سے ہوگا. جتنی مرضی میں کسی کی سپورٹ کر لوں, تنویر کر لے یا کوئی اور کر لے, اینڈ آف دا ڈے پلیئر کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ وہ پرفارم کرتا ہے. ہاں برے ٹائم کی جو بات تنویر کر رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا بہت جلدی ہم کسی پہ گیو اپ کر دیتے ہیں, کسی کو بہت لمبی ہم رن دے دیتے ہیں اس کے اندر. حالانکہ یہ اپوزٹ وے ہونا چاہیے کہ کوئی نیا لڑکا ہے, کوئی جیسے میں سائم بھی اب نیا تو نہیں ہے, لیکن جتنی لمبی رن ہم نے اس کو دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر ہم کمپیئر کریں رضوان یا بابر سے, شاید ہم نے ان کو اتنی نہیں دی ہے. تو اگر ہم وہ سینیورٹی یا ان کی پاس پرفارمنسز دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا زیادہ بہت بڑی تھا پرفارمنس یار, ان کو آپ اتنی لمبی رن دیں نا. تو چلو نیا پلیئر ہوتا ہے نا, 2-3 اننگزوں میں آپ کو نہیں نظر آیا یا صحیح نے آپ چینج کر لیتے ہیں, لیکن آپ کا جو پرانا پلیئر ہے یا ایکسپیرینس پلیئر ہے جس نے پاس ابھی ریسنٹ پاس میں پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, تو اس کو پھر آپ ہر اننگ اس کی ٹرائل بیس کے اوپر نہیں دیکھتے ہیں. اس کی 2-3 سیریز بری بھی چلی جاتی ہے, اسٹل آپ اس کو بیک کرتے ہیں. تو اس چیز کا فقدان تو ہے, ہم ایک دم سے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا کا یا ہمارا یہاں سے سپورٹ کرنا نہ کرنا اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن جب وہ اپنے کیمپ کے اندر سے وہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں, پلیز وہاں سے گرنا شروع ہوتا ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. ہم لوگ جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے یا ہم ڈومیسٹک کرکٹ ہم کھیلتے تھے, یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, میں بھی یہ بات کر رہا ہوں, کتنے پلیئر ایکسپیرینس پلیئر 3 سیزن پرفارم نہیں کرتے تھے ڈپارٹمنٹ سے, 4تھا سیزن بھی کھیلتے تھے وہ, 4تھے سیزن تھوڑی سی پرفارمنس کی 5واں سیزن بھی کھیلتے تھے. وہ کیوں کھیلتے تھے؟ کیونکہ ان کی پاس میں پرفارمنسز بہت ہوتی تھی. اگر انہی پلیئر کو وہی لوگ ڈپارٹمنٹ لوگ گرانے لگ جائے, یار چھوڑو اتنا ایکسپیرینس, 2 سیزن تو نے کچھ نہیں کیا, چل بھائی سائڈ پہ کر دے, بٹھا دے اس کو, نہ میچ کھلا تو, یہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سیدھی یہ ہے کہ یار ہم صرف ایک بندے, ہمارے لوگ صرف ایک بندے کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ 15 کی ٹیم ہے نا بھائی, کوئی اتنا ڈسکس سائم پہ نہیں کرتا, فخر پہ نہیں کرتا, حارث پہ نہیں کرتا, فلانے پہ نہیں کرتا, اس پہ نہیں کرتا, صرف بابر ہی کیوں نظر آتا ہے؟ پھر تو میں آپ کی سیدھی بات مان لوں نا, آپ جو کہتے ہیں یا میں بھی کہتا ہوں, یار بس پیسے کے چکر میں لگے, سوشل میڈیا ہے ہی پیسہ, پیسے کے چکر میں. تو پھر یہ لوگ مان لیں کہ یار آپ کی دکان اس کی وجہ سے چمک رہی ہے, زیادہ تر لوگ, ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کی دکان پھر اس کی وجہ سے چمک رہی ہے. پھر یہ مان لو جو تعریف کرتے ہیں ان کی جو بھی تعریف کریں نہ کریں, جو مرضی آپ کا, آپ کے جو دل کے اندر جو بھی بولیں آپ کی مرضی, ٹھیک ہے, جو مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ بول دیں, صحیح ہے. اگر میں بابر کی تعریف کرتا ہوں اور مجھے اتنا برا لوگ بولتے ہیں,
تو میرا وہ رشتہ دار تو نہیں ہے, میں تو ہٹ جاؤں نا سائڈ سے کہ یار میرا سنے نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ کچھ ہے, میں صبح سے لے کر رات تک اس کے لیے اتنی بات کرتا ہوں, اور مجھے صبح سے لے کر رات تک میرے اوپر میمز بنتی ہیں, باتیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں, میں تو سائڈ پہ ہٹ جاؤں نا کہ یار میرا کیا لینا دینا بھائی, نہیں کر رہے آپ مینٹلی ٹف ہے, یہی ٹفنس تو بابر کو چاہیے. سن تو لے میری, میں صحیح بتا رہا ہوں, جتنا مینٹلی آپ ٹف ہے بابر اس سے آدھا بھی ٹف ہوتا نا, میری بات سنیں نا, میری بات نکل جاتا. جتنا برا بلا مجھے ان 12 سال میں لوگوں میں بولا گیا نا, وہ اگر اتنا اسٹے کر بھی جائیں تو بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں کسی ریزن کی وجہ سے کرتا ہوں جو میں نے آپ کو ریزن بتائی بالکل کہ یار آپ کا ٹاپ کا پلیئر ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں. اچھا سنیں ایک چیز, اگر یہی بابر رنز کرنے لگ گیا, ٹھیک ہے, ہم سب کی دعا ہے نا یار رنز کرے گا, ٹھیک ہے, رنز کرنے لگ گیا تو کیا ہو گیا, پھر تو کیا ہو گیا اگر رضوان اور جو بابر رنز کرنے لگے تو کیا ہوگا, یہ لوگ پھر خوش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تعریفیں کرنے لگ جائیں گے جو ابھی سب ان کی برائیاں کر رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں, دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے نا, دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے, ابھی کوئی نہیں کہتا, اب سب سارے ان کے خلاف لگے ہوئے. تو بھائی آپ کی ٹیم اچھی بات, 15 کی ٹیم ہے, صرف 1-2 بندوں کی ٹیم مائک ہے. ایسن کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں آپ, بڑے عرصے سے آپ نے اس کو فالو بھی کیا, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں. ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی ابھی تک آسٹریلیا سیریز کی, 8 دن رہ گئے, کیمپ بھی لگے گا 4-5 روز کا. ہاں امید تو یہی تھی کہ اس ہفتے میں ہو جانی چاہیے تھی, اب دیکھیں اب یہ 2-3 دن کے اندر میرے خیال میں ہو جانی چاہیے. کیا کنفیوژن, مجھے وہی کنفیوژن لگ رہی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی کچھ چیزیں بھی سرکولیٹ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید حارث کا نام نہیں ہے, کسی اور کا آ رہا ہے, تو آئی تھنک ادھر تھوڑی سی کچھ بے چینی تو نہیں میں بولوں گا, لیکن ابھی تھوڑا سا حارث تو پچھلی سیریز دیکھیں اگر بابر کے نام کے اوپر کنفیوژن ہے نا, ٹھیک ہے, اب میں ہو سکتی ہے, اب میں اس کی سپورٹ کے حساب سے بات نہیں کر رہا, میں ایک نارمل بات کروں کہ 15 اگر بابر کے نام سے وہ مشکلات ہو رہی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. اس نے پاکستان ٹیم سے آپ کو ایشین کنڈیشن میں پرفارم کر کے دی ہے, وہ ڈفرنٹ کنڈیشن ہے. میں بابر سے اتنا زیادہ بابر کا نہیں ہوگا میرے خیال میں, وہی ہے کہ اسپنر کے ایکسٹرا رکھیں یا ایک پیسر ایکسٹرا رکھیں, شاید اس پہ تھوڑا سا. تو اس سے کیا ڈسکشن ہو رہا ہے بھائی, کوئی یہاں پہ کرکٹ بھی نہیں ہو رہی, بی پی ایل شاہین فٹ ہے, شاہین اب تو فٹ ہے, پراپر فٹ ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن پی سی بی نے جو ویڈیوز جو پی سی بی نے بھیجی تھی اس کے حساب سے وہ ٹھیک لگ رہے ہیں. بس یہی سننے کو 2-4 پلیئرز کا ہی سننے کو. حارث رؤف کا اگر کہہ رہے ہیں تو حارث رؤف پچھلی سیریز میں بھی نہیں تھا, تو وہ تو T20 سے باہر. وہ تو مجھے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید سلمان اور عثمان طارق ان میں سے دونوں میں سے ایک کسی کو رکھنا ہے, شاید اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہو, یا شاید کسی اور کی انجری کو چل رہی ہو, وی ڈونٹ نو ہمیں کیا ہو رہا ہے. سائم نے بالنگ نہیں کی ہے تو شاید اس کو بھی انجری کا مسئلہ ہو, شاید مطلب ایزیوم کر سکتے ہیں چیزوں کو, لیکن آئی تھنک جتنا جلدی کریں گے اتنا بہتر ہوگا ٹیم کے لیے بھی, پلیئرز کے لیے بھی. تھوڑی سی کلیئرٹی مل جائے گی کہ کون کون ورلڈ کپ میں جا رہا ہے, کون نہیں جا رہا ہے اس کے اندر. تو آئی تھنک اگلے 1-2 دن میں ہو جانی چاہیے ٹیم اناؤنس. ٹھیک ہے, چلیں اب ٹیم تو اناؤنس ہو جائے گی, لیکن